السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خالد مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری اینڈ پولیٹکس یوٹیوب چینل۔ 1927 میں برطانوی حکومت نے برِ صغیر کے لیے سائمن کمیشن کا اعلان کیا۔ یہ کمیشن 7 انگریز ارکان پر مشتمل تھا اور اس کمیشن میں برِ صغیر کا کوئی نمائندہ شامل نہیں تھا، اور اس کمیشن نے مستقبل کے لیے بنائے جانے والے آئین کے لیے تجاویز دینی تھی۔ اسی لیے ہندوستان کی تقریباً تمام بڑی جماعتوں نے اس کمیشن کا بائیکاٹ کیا۔ اس پر سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا نے چیلنج دیا کہ برصغیر کی تمام جماعتیں مل کر ایک آئین تیار کر لیں جس کو وہ نافذ کر دیں گے، جس کے بعد آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس پر کوئی فیصلہ نہ ہو سکا، اور مئی 1928 میں مسلم لیگ کو نظر انداز کرتے ہوئے موتی لال نہرو کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اس کمیٹی کی رپورٹ نہرو رپورٹ کہلاتی ہے۔ اس رپورٹ نے مسلمانوں کے تمام مطالبات یکسر نظر انداز کر دیے، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے نہرو رپورٹ کو ماننے سے انکار کر دیا اور مسلمانوں کا موقف پیش کرنے کے لیے 14 نکات پر مشتمل رہنما اصولوں کا ایک خاکہ پیش کیا۔ تاریخ میں یہ قائد اعظم کے 14 نکات کے نام سے مشہور ہوئے۔ قائد اعظم کے یہ نکات اس طرح سے تھے: نمبر 1، وفاقی طرز کا آئین۔ آئین وفاقی طرز کا ہو جس میں صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دی جائے۔ نمبر 2، صوبائی خود مختاری۔ تمام صوبوں کو ایک ہی اصول پر داخلی خود مختاری دی جائے۔ نمبر 3، اقلیتوں کی مؤثر نمائندگی۔ تمام اسمبلیوں اور منتخب اداروں میں اقلیتوں کو مؤثر نمائندگی دی جائے، اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کوئی اکثریت اقلیت میں نہ بدل جائے۔ نمبر 4، مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کی نمائندگی۔ مرکزی اسمبلی میں برصغیر کے مسلمانوں کی نمائندگی 1/3 سے کم نہ ہو۔ نمبر 5، جداگانہ انتخابات۔ ہر فرقے کے لیے جداگانہ انتخابات کا طریقہ اختیار کیا جائے، البتہ اگر کوئی فرقہ چاہے تو وہ اپنی مرضی سے مخلوط انتخابات قبول کر سکتا ہے۔ نمبر 6، مسلم اکثریتی صوبوں کا تحفظ۔ اگر صوبوں کی حدود میں تبدیلی کرنا مقصود ہو تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ صوبہ پنجاب، بنگال اور صوبہ سرحد کی مسلم اکثریت اس سے متاثر نہ ہو۔ نمبر 7، مذہبی آزادی۔ تمام فرقوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہو۔ نمبر 8، فرقوں سے متعلق قانون۔ اگر کوئی مسودہ قانون کسی خاص فرقے سے متعلق ہو اور اس خاص فرقے کے 3/4 ارکان اسمبلی اس کے خلاف ووٹ دیں تو اسے مسترد خیال کیا جائے۔ نمبر 9، سندھ کی بمبئی سے علیحدگی۔ سندھ کو بمبئی سے الگ کر کے علیحدہ صوبہ بنایا جائے۔ نمبر 10، بلوچستان اور صوبہ سرحد میں اصلاحات۔ صوبہ سرحد اور صوبہ بلوچستان میں بھی دوسری صوبوں کی طرح اصلاحات نافذ کی جائے۔ نمبر 11، ملازمتوں میں مسلمانوں کا حصہ۔ برصغیر کے مسلمانوں کو تمام ملازمتوں میں ان کی اہلیت کے مطابق حصہ دیا جائے۔ نمبر 12، مسلمانوں کا مذہبی اور ثقافتی تحفظ۔ مسلمانوں کو ہر قسم کا مذہبی اور ثقافتی تحفظ دیا جائے۔ نمبر 13، وزارتوں میں مسلم نمائندگی۔ صوبائی وزارتوں میں مسلمانوں کو کم از کم 1/3 نمائندگی دی جائے۔ نمبر 14، آئین میں تبدیلی کا طریقہ کار۔ وفاق میں شامل صوبوں کی منظوری کے بغیر آئین میں تبدیلی نہ کی جائے۔ قائد اعظم کے 14 نکات کی اہمیت۔ اس سے پہلے مسلمان ہی ہندو مسلم اتحاد کے لیے قربانی دیتے چلے آ رہے تھے، لیکن کانگریس نے اسے مسلمانوں کی کمزوری سمجھا۔ قائد اعظم کے 14 نکات نہرو رپورٹ کا مدلل جواب تھے، جس نے یہ ثابت کر دیا کہ ہندوستان میں 2 قومیں ہیں اور مسلمانوں کو برصغیر کی سیاست میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔